بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کوفہ شہر میں مسجد معظم سہلہ میں موجود ہوں۔ شب بدھ ہے، آپ جانتے ہیں شب بدھ امام زمان کا معروف توسل ہے مسجد سہلہ میں، جو عراق میں علماء میں بہت زیادہ رائج ہے۔ شب بدھ مسجد سہلہ میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے زائرین کا، اب بھی اندر سے مسجد بالکل بھری ہوئی ہے۔ ابھی عراقی ٹائم کے مطابق تقریباً 8:30 پونے 9 کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عام دنوں میں جب آپ آئیں مغربین کے وقت شب بدھ مسجد سہلہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے زائرین کا، کیونکہ شب بدھ کے بارے میں معروف ہے۔ میں اندر چل کے ابھی آپ کو مقام امام زمان کی زیارت بھی کرواتا ہوں، اور یہ مسجد یہ وہ عظیم مسجد ہے جو بعد الظہور سرکار حجت کا گھر ہوگی۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ امام کہ جس کے تصرف میں پوری کائنات ہوگی، روئے ارض کا کتنا مقدس ترین یہ خطہ ہے جسے امام زمان اپنا گھر بنائیں گے۔ اندر چلتے ہیں مسجد سہلہ میں، جو مقام حضرت حجت ہے، مقام صاحب الزمان ہے، اس کی آپ زیارت کریں، اور ساتھ ہی شب بدھ کا جو عمل ہے امام زمان سے ملاقات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ امام سے ملاقات چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل آپ براہ راست امام سے لینا چاہتے ہیں، 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں آ کر امام زمان سے توسل کریں، آپ کی حتماً ملاقات ہوگی امام سے۔ اور واقعات سے بھری پڑی ہیں کتب، جن علماء کی، جن مومنین کی سرکار حجت سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو امام کی جو اندر مقام ہے اس کی زیارت کرتے، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا مقام الامام المہدی۔ مسجد میں اور بھی، اب یہ جو مسجد کے وسط میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ جیسے مسجد کوفہ میں انبیاء اور اولیاء کے مصلی ہیں جہاں انہوں نے نمازیں پڑھی، اسی طرح مسجد سہلہ میں بھی مقامات ہیں، مسجد کے چاروں کونوں میں مقامات ہیں۔ مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کونا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کونے میں مقام حضرت ابراہیم ہے، اور اس سے اگلا کونا جو ہے وہ حضرت ادریس کا مقام ہے۔ یہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کا گھر ہوتا تھا، اور اس سے اگلے کونے میں جو مقام ادریس ہے وہ حضرت ادریس کا گھر تھا جہاں بیٹھ کے کپڑے سلائی کیا کرتے تھے۔ اور اس سے اگلا جو اس سائیڈ والا کونا ہے، آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں، وہ حضرت خضر سے منسوب ہے۔ اور یہ جو اس سائیڈ والا کونا ہے، چاروں کونوں میں 4 مقامات ہیں۔ اس کونے میں جو مقام ہے وہ اجتماعی طور پہ مقام الانبیاء والصالحین، کیونکہ سارے انبیاء نے نماز ادا کی یہاں پہ، باقی انبیاء کے لیے مقام معین نہیں ہے، ایک ہی مقام بنا دیا گیا ہے جو منسوب ہے تمام انبیاء اور اولیاء سے۔ اور یہ مسجد کے وسط میں یہ مقام امام جعفر صادق ہے، وہاں سے دروازہ ہے مقام امام زین العابدین، اور یہ اندر مقام امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ جب امام زمان کا ظہور ہوگا تو یہ مسجد امام زمان کا گھر ہوگی۔ یہ مقام امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ آپ ایک دفعہ مسجد دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بنائی گئی اندر سے۔ یہ خوبصورت مسجد امام زمان کا گھر ہوگی، یہ مقام امام سے منسوب ہے۔ مسجد سہلہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز ادا کرے، پروردگار اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ شب بدھ ہے، دیکھیں کیسے مومنین گڑ گڑ کے رو رو کے امام زمان سے توسل کر رہے ہیں۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل وفرج فی ظہور ولیک صاحب العصر والزمان۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام جعفر صادق کی مجھے یاد آ گئی۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے جب انبیاء کی تخلیق کے لیے روئے ارض سے مٹی اٹھائی تو وہ مسجد سہلہ سے اٹھائی۔ آپ تصور کریں کہ کتنی پاکیزہ، کتنی عظمت والی
اس مسجد کی خاک ہے۔ اللہ نے جب انبیاء کی تخلیق کرنا چاہی تو انبیاء کی تخلیق کے لیے پروردگار نے مسجد سہلہ سے مٹی اٹھائی، اور امام فرماتے ہیں مسجد سہلہ کے وسط میں ایک ایسا پتھر دفن ہے جس پہ 1,24,000 انبیاء کی تصویریں ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی مبعوث کیے ہر نبی کی تصویر اس پتھر پہ بنی ہوئی ہے جو مسجد سہلہ میں دفن ہے۔ یہ ایک عراقی بزرگ ہے، اکثر میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دیکھتا ہوں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں جب بھی حرم میں آتے ہیں تو اتنی احادیث انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں، ہر حدیث کے بعد یہ صلوات پڑھاتے ہیں۔ بعض دفعہ زری کے پاس میں نے ان کو دیکھا ہے گھنٹہ پورا یہ مسلسل حدیث پڑھتے ہیں، پیغمبر کی شان میں، امیر المومنین کی شان میں، جناب سیدہ کی شان میں حدیث پڑھ کے پھر یہ صلوات پڑھاتے ہیں۔ یہ آپ نے زیارت کی مقام امام زمان کی، یہ مسجد کے وسط میں مقام امام جعفر صادق ہے۔ اب آپ کو زیارت کرواتا ہوں مقام امام سجاد کی، مقام امام علی ابن الحسین، مقام امام زین العابدین علیہ السلام، جہاں پہ میرے مولا امام سجاد نے عبادت کی، جس جگہ پہ مولا کا مصلی تھا، یہ وہ مقام ہے۔ یہ باہر لکھا ہوا ہے مقام الامام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ سامنے مقام امام زین العابدین ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار امام سجاد کی عبادت کا صدقہ، امام سجاد کے زین العبا کے عبادت کا صدقہ، مولا امام سجاد کے سجدوں کا صدقہ، پروردگار آپ سب کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کے اس کونے میں مقام حضرت خضر ہے، وہ سامنے مقام الانبیاء والصالحین، یہاں پہ یہ مقام العبد الصالح الخضر۔ ابھی جب ہم لوگ پہنچے ہیں، جب ہم آئے مسجد میں تو بہت زیادہ رش تھا، اب تو تقریباً 9 بج رہے ہیں تو ابھی رش کم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں زائرین کی کثیر تعداد شب بدھ اپنے وقت کے امام سے توسل کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تھوڑا تاخیر سے آتے ہیں، یعنی 9-10 بجے کے بعد آتے ہیں، تاکہ جب رش کم ہو جائے اور وہ تنہائی میں بیٹھ کے تسلی سے امام سے توسل کر سکے اور اپنی حاجات امام زمان سے بیان کر سکے۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ یہ قالین وغیرہ اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اکثر جو زائرین ہیں وہ آج کی شب کے اعمال کر کے جا چکے ہیں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم امام زمان کا صدقہ آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، زندگی میں ایک شب بدھ کم از کم آپ کو مسجد معظم سہلہ میں نصیب ہو۔ پروردگار امام زمان کے ظہور پرنور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔